ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ تمام اہلیان وطن کو عید الاضحیٰ، بقرہ عید، بڑی عید یا عید قرباں سب جو ہے اپنے اپنے انداز سے اس عید کو مناتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم تہوار ہے اور آپ کو پتہ ہے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے اس مذہبی رسم کو اور اس عید قرباں پہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم ہمارے مختلف ماضی میں بھی جو صدور ہیں انہوں نے بھی عید الاضحیٰ کو بڑے مذہبی جوش و جذبے سے منایا۔ اسی طرح ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے سے عید کا یہ تہوار منایا گیا اور لاکھوں اجتماعات جو ہے ان کا انعقاد ہوا، ملک اور قوم کی ترقی کے لیے دعائیں ہوئی۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں عید ادا کی اور انہوں نے مختلف لوگوں سے، مختلف شخصیات سے اس کے بعد ملاقاتیں بھی کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے نواب شاہ میں ہی اکثر جو ہے وہ عید مناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی بات کریں تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی اور قوم کو مبارکباد دی، خصوصی دعاؤں کے اہتمام ہوا۔ اور ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی، کیونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بلوچستان میں اگلے مورچوں پر عید منا رہے ہیں اور ماضی میں بھی اسی طرح رہا ہے۔ ناظرین، اس عید کی بات اگر ہم کریں تو عید کا جو یہ تہوار ہے عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ اصل میں گو کہ ہم سنت ابراہیمی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن عید کا مقصد ہے خوشی۔ خوشی وہ جو آپ کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، اس خوشی کو باہر نکالیں، اس کو عید تک محدود نہ رکھیں۔ ہر دن عید ہو سکتا ہے اگر آپ اس اندر کی خوشی کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، یہ ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، شو آپ کے سامنے ہے ہمارا، اور ہماری پوری ٹیم آج کے دن بھی جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ، انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے اور چین کی جانب سے ایک اہم تقریب میں شرکت کے لیے وہ نیو یارک پہنچے ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بحرین کے وزیر خارجہ، جمہوریہ چیک کے ہم منصب سے پرتگال اور کیوبا کے جو وزراء خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور سلامتی کونسل میں ایک زبردست مباحثہ آج سامنے آیا ہے اور بھارت کو 2 ٹوک پاکستان کی طرف سے جواب ملا ہے، اور کونسلر سائمہ سلیم نے بھارتی موقف کو بے نقاب کرتے ہوئے خاص طور پر انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور بالخصوص جو انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی جو بھارت کی کوشش ہے اس کا بھی، اور اسے کہا کہ اسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے ڈیفینیٹلی پاکستان کے ثالثی کا کردار، اور اس حوالے سے بات کریں تو ایرانی صدر نے بھی اندیا دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان کی اس ثالثی کی کوشش میں جو کہ مستقل قیام امن کے لیے ہے، مخلصانہ جو کوششیں ہیں اس حوالے سے ایک مسودہ ہے، اس کو حتمی شکل دیے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ ہم پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قربان بلوچ صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شنیلا عمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالمنسٹ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اکمل شہزاد گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے قربان بلوچ صاحب، آج آپ سے گفتگو کا آغاز کریں۔ عید قرباں کی بات ہو رہی ہے اور قربان بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو قربان بلوچ صاحب بتائیے آج کیسی قربانی آپ نے کی، دن آپ کا کیسا گزرا، اور آج اس وقت آپ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو یہ پتہ تھا کہ 8 بجے آپ نے اسٹوڈیوز بھی پہنچنا ہے، قربانی کے اس عمل سے بھی آپ نے گزرنا ہے، اہل و احباب میں بھی آپ نے گوشت تقسیم کرنا ہے، کیسا گزرا اوورآل آپ کا دن؟ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ آپ نے عید قربان کی بات کی تو قربان بلوچ سے جو پوچھا تو عید کے حوالے سے یہی ہے کہ عید قربان میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو اس عید کے حوالے سے نہ صرف مبارکباد، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبق ہے کہ ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوس اور جو غریب غربا ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں اس قربانی سے یہ بھی سبق ملنا چاہیے کہ ہم اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، جو نادار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ قربانی مل کر منائیں۔ آپ نے بات کی صدر پاکستان کے، آپ نے نواب شاہ جانے کی اور وزیر اعظم
शहबाज शरीफ के लाहौर में ईद मनाने की। तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ रिवायत है अपने आबाई गाँव में जाकर ईद मनाना, इसके लिए वजह ये भी है कि आप वहाँ जाते हैं कि आपके बहुत से अजीज़ व अकारब, आपके पुराने दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके वो जो वहाँ एक्सेस है मिलने जुलने का, वो ईजी हो जाता है। यहाँ इस्लामाबाद में किसी का आना, आपके अजीज़ व अकारब का, और वो बड़े ऐवान सदर तक पहुंचना, वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचना, मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये लोग अपने गांव में जाएं, वहां लोग मुलाकातें कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा शनीला, मैं चाहूंगा कि आप शनीला साहिबा से भी थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लें। शनीला साहिबा, कुर्बान बलूच साहब ने कुर्बानी का जिक्र करते हुए एक कुर्बानी इन्होंने नहीं दी कि ये गोश्त साथ नहीं लेके आए बहरहाल फिर भी इनको ईद मुबारक हो। शनीला साहिबा, और एक खातून के लिए जो है वो बड़ा एक अहम दिन होता है, आपको पता है, क्योंकि बाहर से जो भी गोश्त आते हैं तैयारी फिर खातून खाना ने करनी होती है। बारबेक्यू का तमाम तो मर्द हजरात कर ही लेते हैं, लेकिन वो जो कलेजी पकाना और पुलाव तैयार करना, जो पहले दिन का ख़ास पुलाव होता है हमारा ट्रेडिशन। बहुत शुक्रिया जी, और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये एक मजहबी फरीज़ा है और हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत उसके ऊपर फ़र्ज़ है। और कुर्बानी जो है हमारी फैमिली में तो बड़े जोशो खरोश से की जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सबसे जो फेवरेट ईद है वो यही है, कुर्बानी की वजह से। तो घर में रौनक होती है, ज़ाहिर है गोश्त को बांटना भी है, गोश्त को पकाना भी है। और मेरा अपना ख्याल है कि जो कुर्बानी को लेके हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने जो बहुत सी कंट्रोवर्सियां क्रिएट करनी शुरू कर दी हुई, उसको भी ज़रा थोड़ा ख़त्म करना चाहिए। कि हर दफ़ा जब ईद आती है तो शुरू हो जाते हैं किसी आप वाटर कूलर लगा दे, किसी बच्ची की शादी कर दे। आपने अगर चैरिटी करनी हो तो उसको कुर्बानियों के साथ मुंसलिक मत करें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। एक चीज़ फ़र्ज की गई हुई है, आप इसको करें। अगर आपने सुन्नत इब्राहिमी है, सुन्नत इब्राहिमी, उसके साथ चैरिटी जो उसको भी ज़रूर करें। और दूसरा ये कि जब कुर्बानी करें तो उसमें गरीबों का हिस्सा जो होता है ना उसको ज़्यादा रखें, बजाय इसके कि अपने डीप फ्रीजर जो है वो बढ़ लीजिए। आपने कहा बारबेक्यू का, हम किसी बारबेक्यू का वो जो है एहतमाम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ज्यादा कुर्बानी का गोश्त है वो हम बांटते हैं। हाँ। और वो भी हम जो लोग मुस्तहिक होते हैं उनको देते हैं, उन रिश्तेदारों को नहीं, जिनके घर में कुर्बानी होगी उनको भी जाके देना। आप भले अपने लिए तमाम ना करें, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम भी तो गरीब गुरबा ही हैं, आपके दोस्त ही हैं। आपके लिए मैं कर लूंगी बात। चलिए ठीक है। अकमल शहजाद साहब, आप बताइए सर, आपका दिन कैसा गुजरा? जर्नलिस्ट जो होते हैं उनका तो हर दिन जो है वो बस मसरूफ़ तरीन दिन ही होता है, चाहे ईद हो शब रात हो। मुझसे किसी ने पूछा डॉक्टर साहब आपकी छुट्टी कब होती है? मैंने कहा आपकी स्क्रीन ब्लैंक होती है कभी? उन्होंने कहा नहीं ब्लैंक नहीं होती। बस फिर मैंने कहा हमारी भी छुट्टी नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक तो मेरी तरफ से सारे जितने भी हमारे नाज़रीन हैं और आप सब लोगों को और सारे पाकिस्तानियों को और मुस्लिम उम्मा को ईद की बहुत बहुत मुबारकें हों। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखें कि सिर्फ सहाफ़ियों की बात नहीं है, हमारे इस वक्त भी जो कैमरे के पीछे हमारे कैमरामैन खड़े हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, वो खा बॉर्डर पे हों या पुलिस के नाकों पे हों, बिल्कुल, या वो हमारे हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स हों या मेडिकल का स्टाफ हो। देखें, जो कोई भी किसी मुल्क का, किसी माशरे का निज़ाम चलता है वो सारे लोगों के मिल के चलने से चलता है। और ईद पे ये है कि जिस तरह हम क्रिसमस पे या दूसरे जो हमारे दूसरे मज़ाहब के दोस्त हैं उनको मुबारकबादें देते हैं, वो भी हमें हमारी दोनों ईदों पे मुबारकबाद देते हैं अक्रॉस दी बोर्ड। तो ये ऐसा मौका है कि जिसमें एक कौम के तौर पे मुझे जो सबसे बड़ा अच्छा लगता है कि जो ये रवायत है हमारी ख़ास तौर पे अफवाज में, कि जो हमारे जो भी चीफ़ होते हैं वो अपनी उन सिपाहियों के साथ जो फ्रंट अगले मोर्चों पे जाके आज भी जिस तरीके के साथ उन्होंने देखें, वो भी हमारे कुछ लगते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कुछ चचा हैं, कुछ नहीं सर, हमारे माथे का झूमर हैं जी। तो सर आंखों पे आज हम उन मुहाफिजों की वजह से जो है इस त्यौहार को इतनी खुशी से, खुश असलूबी से, सुकून से और आराम से मना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी कोई है वो दरअसल वो ईद की सेलिब्रेशन ही है, ज़रूरी नहीं कि आप खाना खाएं। और एक बड़ी बुनियादी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि ईद दरअसल बच्चों की होती है, तो उन बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए हमें अपना अपना जो रोल है ज़ाहिर है हम वो निभाते हैं, ताकि उनकी खुशियों में खुश होना ही हमारी ईद है। नहीं, ये वाली ईद बड़ों की होती है। हाँ, अच्छा, नहीं बड़ों की नहीं होती है। वैसे मैं शनीला साहब आपको एक बात बताऊँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो जितना उनमें तजस्सुस होता है ना कुर्बानी को लेके, कुर्बानी की गोश्त को लेके, मेरे बेटे ने तो 3-4 दिन पहले से ही जो है वो एहतमाम शुरू किया था कि पापा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब तो बच्चों की, आप ठीक कहती हैं, लेकिन
عید قربان بھی اب جو ہے وہ بچوں، کیونکہ حالات بہت بدل گئے ہیں. بخاری صاحب اصل میں دیکھیں کہ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے نا کہ قربانی کے اگر 3 حصے ہیں تو ایک آپ کے ذاتی آپ کے گھر کے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ یتیما اور مساکین کے لیے، جو یتیم اور مساکین ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کولیکٹیولی ایک سیلیبریشن مناتی ہے جس میں سوسائٹی کے تمام طبقات شامل ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بلکہ آپ نے ایک بات اس میں بڑی عام کی. اب جب میں اسٹوڈیوز میں داخل ہوا تھا، پروڈیوسر صاحب بھی سن رہے ہوں گے، تو کیمرہ مین صاحب جو ہیں ہمارے ہر ایونٹ میں اس طرح کے تہوار، عید، شب رات، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی بڑا سمٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے آج کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہی اسٹوڈیو، وہی میں کھڑا، وہی ہماری ٹیم، اور آج آپ بھی موجود. تو حسب روایت. ناظرین، ایک بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان ایک تصویراتی اہمیت رکھنے والا ملک ہے، اور اپنی تصویراتی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس سے استفادہ کرنا، اس کا بینیفیشری بننا اور اپنا لوہا منوانا، یہ ہوتا ہے کمال. یعنی اگر آپ ایک جغرافیائی طور پر، یا آپ کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، تو آپ اس کو کیش کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو منواتے کہتے ہیں. ہماری جو ویژنری لیڈرشپ ہے، یعنی وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور پھر ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، کمال کیا انہوں نے، اور بھرپور انداز سے پاکستان کی تصویراتی اہمیت سے فائدہ اٹھایا، اور ٹائمنگ کا جو استعمال کیا، بھرپور ٹائمنگ کا استعمال کرتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف میڈل ایسٹ کرائسس ہے، پاکستان اس وقت پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ ایک مسودہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور ایسے حالت میں اس دوران عید کا دن بھی ہے، اور ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت نیو یارک کے دورے پر ہیں. چین کی جانب سے بڑا ایک اہم تقریب ہے، اس میں شرکت کے لیے وہاں پہ پہنچے ہیں. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ قربان بلوچ صاحب، پاکستان ماضی میں بھی یہی محل وقوع تھا، یہی ہمارا جغرافیہ تھا، یہی ہماری لوکیشن تھی، لیکن ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم اپنی دفاعی قوت ہونے کے باوجود دفاعی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکے. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کریں، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ماضی کی جو ہماری قیادت تھی اور اب کی جو قیادت؟ دفاعی حوالے سے یا سفارتی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی کا جائزہ لیں تو اکثر ہماری قیادت ڈیفینسو رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چیزوں کو ٹھنڈے مزاج سے ٹیکل کرنا ہے، لیکن دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے، اور ہمارے پڑوس میں جو حالات تبدیل ہوئے ہیں، خاص کر کے بھارت کے حوالے سے، تو پھر یہ جب پالیسی میں شفٹ آئی ہے تو اس نے پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے ڈیفینس کو، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو، 1 سال کے اندر آپ ریکال کریں پہلگام، اور اس کے بعد اب یہ اسی ماہ میں ہم چل رہے ہیں، تو تقریباً سال کا عرصہ اس میں پاکستان کی جو بھی صورتحال بنی ہے، کیونکہ پاکستان نے کوئی کسی کے خلاف ایگریسونیس نہیں کیا، لیکن جو بھی کہیں سے بھی کوئی جارحانہ کوئی چیز ہوئی ہے تو پاکستان نے اس کا ڈیفنسوی طاقت سے نہ صرف جواب دیا، دنیا کو پتہ ہے کہ ریئلٹی کیا ہے، حقائق کیا ہیں. پاکستان پہ جو الزام لگاتے رہے ہیں، لگتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے انویسٹیگیشن کی آفر کی، تھرڈ پارٹی کی آفر کی، اور یہ بھی آفر کی کہ پاکستان ہر معاملے پر تعاون کے لیے تیار ہے. جب جو بھی ایگریسو ملک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو دنیا نے بھی دیکھا کہ جو الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں، ان میں بھی حقیقت نہیں تھی، اب بھی الزامات میں حقیقت نہیں ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں امریکہ ایران کے حوالے سے، تو پاکستان نے جب بالکل غیر جانداری کا مظاہرہ کیا تو پاکستان کی امیج بھی بڑھی، اور اس پہ ساری دنیا کی کانفیڈنس بڑھی کہ وہ اب ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، امریکہ سے ہمارے دیرینہ اور دو طرفہ تعلقات ہیں ہسٹوریکل، لیکن پاکستان نے ہمیشہ سچ کہا ہے. جو پہلا راؤنڈ ہوا فروری یہاں پہ مذاکرات کے حوالے سے بھی، وہاں بھی آپ نے دیکھے کہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں دونوں اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے سامنے آئی ہیں. پاکستان نے کوئی بھی نہ رائے دی، نہ پاکستان نے جانداری کا مظاہرہ کیا. تو یہی بات ہے کہ ابھی تک سارے ممالک، ساری دنیا پاکستان پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہوگا، اور پاکستان ہی اس حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے. جب آپ غیر جانبدار رہیں گے، انصاف فراہم کریں گے تو یہی نتائج آنی ہے. قربان بلوچ صاحب، کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فورم ہے، تمام ممالک جو ہے ان کی نمائندگی ہوتی ہے، پھر جو سیکیورٹی کونسل ہے، سلامتی کونسل، اس کے 15 پرمننٹ ممبرز، اور خاص طور پر پھر اس میں ہمارے 2 قریبی دوست، ان کا بڑا ایک رول رہا ہے. اور چین تو پاکستان کا آئرن برادر ہے، اور چین کے حوالے سے تو میرے خیال میں کوئی بات کی کہیں پہ کوئی گنجائش بھی نہیں بنتی ہے کہ کوئی
مبہم انداز میں بھی کوئی نہیں کہہ پاتا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کبھی کوئی ناراضگی، کوئی چپکلش یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے۔ شنیلا عمار صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب نے اینٹونیو گوترس سے ملاقات کی ہے، ان کا ایک موقف عزم اور پاکستان کی جو حمایت ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کو لے کر، انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے اس کے منصفانہ حل کے لیے جو کوششیں، اس کا بھی ہمارے نائب وزیر اعظم نے تعریف کی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی چین کی بات کی، جو پاکستان کا اور چین کا مشترکہ لامیہ تھا، اس کے اندر بھی چائنا نے اس کو ایک متنازع علاقہ مانا ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ تو پاکستان نے جو مقبوضہ کشمیر کا جو کیس ہے وہ ہر جگہ کے اوپر جا کے لڑا ہے، اور پوری دنیا اب اس چیز کو مان رہی ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی کتنی زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بلکہ مقبوضہ کشمیر کے علاوہ اگر ہم انڈیا کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، قربانی کی نہیں دینے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو ایکسپوز ہو رہے ہیں مودی صاحب، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ابھی یورپ کے ٹرپ کے اوپر گئے ہیں تو ڈچ جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کے ملک کے اندر اقلیتوں کا کیا حال ہے، ان کے ساتھ اعلیٰ عدالتیں بھی جو ہے اب وہ مدتوا کا شکار ہو چکی ہیں، مدتوا کے نرغے میں آ چکی ہیں، پورے انسٹیٹیوشنز آ چکے ہیں، فوج آ چکی ہے۔ اب تو اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ جی آپ یہ قربانی نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی منع کر دیا گائے کی۔ اب جو ہم انڈیا کے اندر جو حالات دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ سوچیں کہ قائد اعظم کتنے ویژنری تھے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ چیز سوچ لی کہ ہم ساتھ رہیں گے تو کیا حالات ہوں گے۔ ناروے میں جا کے جب مودی سے سوالات ہوتے ہیں صحافیوں کے تو وہ بات نہیں کر پاتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی تو قرارداد موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ استصواب رائے کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں گے۔ اب اتنے عرصے سے یہ چیز جو ہے وہ ٹالی جا رہی ہے، وہاں پہ ان کو حق نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی گئی ہے، وہاں پہ کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جیلوں کے اندر ریپ ہو رہا ہے، لیکن اب بھی ہم ان کی آپ یہ دیکھیں کہ حوصلہ دیکھیں، صبر دیکھیں کہ وہ اسی ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جو پاکستان سے انہوں نے ہزیمت اٹھائی تھی مئی کے اندر، 10 مئی کے بعد، اب وہ ہر جگہ کے اوپر جا کر اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر وہ ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں، افغانستان کی جو رجیم ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ۔ اس کے بعد بلوچستان کے اندر دیکھیں یہ سارا کچھ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اوپر چیزیں ساری وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ اگر آج اینٹونیو گوترس پاکستان کی اس بات کو مان رہا ہے، کشمیر کو متنازع علاقہ مان رہا ہے، تو یہ بہت بڑی پاکستان کی سفارتی فتح ہے۔ کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو، جس کی متعدد ریزولوشنز موجود ہیں، اگر اس کو اب بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہ کہا جائے، لیکن اینٹونیو گوترس کے حوالے سے جہاں تک بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ ایسے اقدامات کو، انسانی حقوق کی پامالیوں کو یا اللیگلی آکوپیشن کو پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہے تو انہوں نے اس پر لب کشائی ضرور کی ہے۔ اور میں اکمل شہزاد صاحب ایک اور بات کی طرف جاؤں گا، سائمہ سلیم صاحبہ تو کمال کرتی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر بھارتی موقف کو بے نقاب کیا، اس ناجائز قبضے کو جو کہ مقبوضہ کشمیر کا ناجائز قبضہ ہے، جہاں پہ وہ ان کی آزادی اظہار رائے سے لے کر ان کی چہل پہل، ان کی فریڈم آف موومنٹ، سب کو وہ سلب کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی اور اس آبی دہشت گردی کا جو ہے انہوں نے ذکر کرتے ہوئے بہت بری طرح بے نقاب کی ایک مرتبہ بھارت کو پھر، کیونکہ بھارت کوشش یہ کرتا ہے کہ کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ خاص طور پر انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی جب بات ہو، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہو، یا جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں جب ان کی بات ہو، تو وہ پھر رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بخاری صاحب، ایک میں آپ کو بات کہوں کہ جو شروع سے ہمارے ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے سفارتکاری کے میدان میں بہت نپے تلے انداز میں اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیا ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو ایک ڈپلومیٹک رائز ملا ہے، وہ بے شک ایک پچھلے سال مئی کا جو واقعہ ہوا، جو کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ ہوا، اس کا بہت بڑا رول ہے جس طریقے کے ساتھ پاکستان نے ایک فائٹنگ ریزالو کے ساتھ اپنا ڈیفنس کیا اور اپنے وجود کو منوایا اور اپنی اس پوزیشن کو منوایا کہ ہم منہ توڑ کسی بھی جارحیت کا جواب دے سکتے ہیں اور اس کی باری قیمت چکانی پڑے گی۔ سائمہ سلیم صاحبہ کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی ان کی جو بصارت ہے اس کا ان کو مسئلہ ہے،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ وہ ایک ظاہر ہے پاکستان کا موسٹ جو کمپیٹیٹیو اگزام ہے وہ پاس کر کے گئی ہیں. فورن سروس کا ایک جو ہماری بڑی اعلیٰ درجے کی سروس ہے اس کو انہوں نے جوائن کیا ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں ان کی جو وہ 7ویں حصہ ہے وہ بھی بیدار ہوتی ہے, 6ٹی بھی بیدار ہوتی ہے. تو وہ جس طریقے کے ساتھ کمپوز اچھا وہ اکمل صاحب کیونکہ وہ میرے شو میں بھی تشریف لائی ہیں, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, انتہائی سادہ بڑی سمپل سی, یعنی کہیں پہ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی بناوٹ کوئی آرٹیفیشل جسچر آپ کو نظر آئے گا. بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ اور بڑی سادہ سی خاتون ہے. لیکن جب وہ گرجتی ہیں اور بھرستی ہیں نا پھر UN میں, تو بھارتی جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا موقف اگر جھوٹا ہو, غلط ہو, کنکاکٹڈ ہو تو پھر آپ میں کچھ لرزش آتی ہے, کچھ کمزوری آتی ہے. ایک تو دیکھیں جو آپ ہماری جو نمائندہ ہے وہاں اقوام متحدہ ان کی بات کر رہے ہیں سائمہ سلیم صاحبہ کی, تو اوپر سے یہ ہے کہ آپ کا موقف بھی درست ہو, آپ کے دلائل بھی بہت واضح ہوں, اور آپ کی مینٹل اور جو برین اور دماغ کی کلیئرٹی ہو, اس سے چیزوں کا بہت اپنی بات کرنے کا آپ میں زور بھی آتا ہے, اس میں دلیل میں وزن بھی آ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پہلے جو ہمارے جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار, انہوں نے جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپینشن ہے سیکیورٹی کونسل کی, اس میں انڈیا بھی چاہتا ہے کہ جس کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے. تو انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ایک بڑی واضح طور پہ ایک بہت انہوں نے پتے کی بات کی ہے کہ دیکھیں جو سوورینٹی ہے اور جو انڈیپینڈنس ہے کسی نیشن کی, اس پہ کمپرومائز کیے بغیر جو اقوام متحدہ کا رول ہے اس کو پازیٹیولی نبھانے کی ضرورت ہے, اور اس کو گیج کرنا کے لیے پراپر ایک کوئی پیرامیٹر جو ہے وہ فیئرنیس پہ اس کو بیس کرنا چاہیے. میں اکمل صاحب آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کر دی, تو میں چاہوں گا ایک سوال اس حوالے سے بھی میں کروں. قربان بلوچ صاحب, انوکھا لاڈلا کھیلن کو تو چاند مانگتا ہے, لیکن یہ وہ انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلن کو سیکیورٹی کونسل مانگ رہا ہے, کیونکہ وہ کھیلتا ہی ہے نا, اس نے تو کوئی اجتماعی مفادات کو تحفظ تو دینا نہیں ہوتا ہے, اسپائلر ہے, اس نے کنٹروورسیز پیدا کرنی ہے. تو ویسے یہ انوکھا لاڈلا سیکیورٹی کونسل کا کبھی ممبر بننا چاہتا ہے, کبھی نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر بننا چاہتا ہے, NPT کو بھول جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے, ویسے ٹاک شوز میں تو وہ سپر پاور بنے ہوتے ہیں ویسے بھی. قربان بلوچ صاحب. جی بالکل, آپ نے جو جس طرح بات گھما پھرا کے کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو سادہ الفاظ میں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک عمل ہے کہ جس طرح چیزوں کو گھما پھرا کے رکھا جا رہا ہے. پاکستان کی کوششیں دنیا مانتی ہے, اور ابھی بھی آج جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عید کا دن ہے, لیکن پاکستان اس حوالے سے جو نائب وزیر اعظم کی امریکہ میں بیٹھے ہیں یا UN میں بیٹھے ہیں, تو اس میں بھی یہ فوکس یہی عمل ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ایکسپلائٹ کی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. جیسے چیزیں یہ بڑھیں گی اور اس میں لنگاران ہوں گی تو دنیا کے لیے مسائل ہوں گے, اور اس خطے کے لیے مزید مسائل ہوں گے. تو اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے. اسی کو کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کے کسی چیز سے جوڑنا کسی کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ممالک ہیں منسلک, ان کے لیے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور دوسرے جو ممالک ہیں جو امن کے لیے کوشاں ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں اور 2-2.5 ماہ سے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یقینی طور پر یہ ان کو تھکا دینے والا عمل ہے کہ آپ کو بہانے بنا کے ان کو مزید جو ڈریگ کر رہے ہیں. تو یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم فی الحال جیسے آپ نے بات گھما پھرا کے کی, تو میں نے بھی یہی کوشش کی کہ بچ بچا کر کے بات کی جائے, بچ بچا کر بات کی جائے. اچھا یہ اس کا شنیلا صاحبہ, آپ نے بچ بچا کے نہیں آنا, آپ نے سیدھا سینہ آنا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا آدمی کو پہلے تھنک بیفور یو اسپیک, یا آپ کو انیشیٹو لینے لگتے ہیں. کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, مودی سرکار اسی کی کار فرما ہے. پانی بند کر دیں گے جی, پانی ایسے جیسے کوئی نلکا ہے, بس وہ پیچھے سے بند کر دیں گے, اس کا وال بند کر دیں گے, پانی بند ہو جائے گا. براہما پترا کی ٹینشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. واٹر چینلز بنائیں گے, بلینز آف ڈالرز چاہیے, نئے واٹر چینل بنانے ہیں, زمینیں خریدنی ہیں, واش روم تو بنا نہیں پاتے ہیں, تو ادھر وہ ہمارے جو ہے نا پانی کا رخ بدلیں گے. تو اتنا پیٹ پھٹنے کا خطرہ بھی موجود ہے, پھر بھی پانی بند کرنے کی دھمکی ہیں.
वैसे पानी से बेहतर ये है कि वो जो 50% से ज़्यादा आबादी के पास वॉशरूम नहीं तो वो बना दें। और ये धमकियां इसलिए दी जा रही हैं कि जाहिर है वो हाली बर्तन जो होते हैं ना वो खड़कते बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका यही हिसाब है। वो जो नोखा लाडला आप इसको कह रहे हैं वो हर जगह पे मुंह की खाता है। अभी ये खबर थी कि जब IMF का बोर्ड बैठा हुआ था तो वहां पे भी इतराज किया और कोशिश की कि पाकिस्तान को ना वो कर्जा मिले IMF का, तो वहां पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी कि जब उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान जो उसकी माशी पॉलिसीज बहुत बेहतरीन जा रही है, हमें कोई उससे मसला नहीं है। फिर मार्को रोबियो जब वहां पे गए इंडिया, उनके साथ भी शुरू हो गए पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है, पाकिस्तान बेहतरीन जा रहा है। पाकिस्तान को वहां पे उन्होंने दहशतगर्दी का भी इल्जाम लगाने की कोशिश की, वो भी उनको मुंह के खानी पड़ी। तो इसी तरह पानी रोक सकते ही नहीं। पहले तो आप जाएं जाके इतने ज्यादा डैम बनाएं, आपके डैम्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है, जब वो पानी आप स्टोर करेंगे आपका अपने ही मुल्क के लिए वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। और ये वही हिसाब होगा जब सबर करें, एक दो माह रहेंगे, एक दो माह में पता चल जाएगा। एक दो माह ही रहेंगे, बरसात शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी आप संभाल सकते हैं। अच्छा, वो ब्रह्मपुत्र वाला जो उधर भी तो डैम्स बन रहे हैं, आपको भी पता है वो डैम्स बनाना भी चाइना के लिए भी जरूरी है, उसके लिए उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो वो वहां पे डैम भी बना रहे। आजू बाजू तो देख नहीं रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। रोकेंगे पीछे से चाइना भी रोक सकता है। पता नहीं क्या कुछ होने लगे। खैर हम तो अभी कबल वक्त कुछ भी नहीं कहते, वो तो फिर वक्त खुद साबित करेगा। अकबर शहजाद गुमन साहब, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा, यानी फिर कोई इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर हम पानी बंद कर देंगे, हम पानी जो है रोक देंगे, आप लोग जो है बूंद बूंद पानी को तरस जाओगे। हम तो भाई मिनरल वाटर पीते हैं, हम तो दूध पत्ती चाय पीते हैं। मीम्स भी आपने देखे कितनी बनी। तो ये मतलब ये अवाम को बेवकूफ कैसे इतनी आसानी से बना लेते हैं कि पानी बंद कर देंगे, और अवाम भी यकीन कर लेती है हिंदुस्तान की। बुखारी साहब, आप ये देखें कि वो हिटलर हो या वो मोदी साहब हो, किसी सोसाइटी में जब कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो एक कल्ट या फिरके की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसके फॉलोअर्स हैं वो एक ख़ास ट्रांस में चले जाते हैं। वो झूठ कहें सच कहें, वो जो भी कहें उनके फॉलोअर्स उस पर यकीन करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया में, और अगर आप सोशल मीडिया का दौर है, आप वो पढ़ लें या देख लें। पहली बात तो ये है कि वो अगले 20 साल कम से कम होने चाहिए जो वो चाह रहे हैं, अगर वो वैसा करें भी तो। दूसरी बात यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है। वो उसको कोई भी मुल्क, ना हम ना वो, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके का टेरेन है बना हुआ, ऊपर हिंदुस्तान है, उससे ऊपर चाइना है, और सबसे नीचे हम हैं, तो अगर पानी को इस तरीके से बंद किया जाए तो देखिए असल में ना बुनियादी जो बुखारी साहब प्रॉब्लम है वो माइंड सेट की है। बिल्कुल। आप ये देखें कि आपके हमसाये में और पूरी दुनिया के लिए जो इस वक्त मर्जिंग पावर के तौर पे चाइना सामने आया है, और जिस तरीके के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है पुरअमन बकाए बाहमी, और चाइना जिस फिलॉसफी पे अमल करता है कि विन विन सिचुएशन। अच्छा, ये मुमासलत भी है, तभी इस दोस्ती का मयार भी बड़ा बुलंद है और इंटैक्ट है ये। जी, आप ये देखें कि दोनों मुल्कों की आवाम, मतलब हम कोई अमीर लोग नहीं है, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के। अब चाइना से मिसाल लें कि उनका सब बड़ा चैलेंज ये था कि इतनी बड़ी आबादी को रोटी मुहैया करना। बिल्कुल। और फिर आप वो उससे आगे बढ़ के एक बड़ी पावर के तौर पे हर लिहाज से, ना सिर्फ इकोनॉमिक, मिलिटरीली, और एक वर्ल्ड पावर के तौर पे उन्होंने अपना अपना लोहा मनवाया। इसमें अकमल साहब, इसमें कोई शक नहीं, चीन जो है वो उसने बगैर किसी मज़ाहमत के, बगैर किसी जारहाना अज़ाइम के उसने कामयाबी हासिल की है, और वो है उसकी माशी और तवीलुल मुद्दती जो हिकमत अमली है उस पर उन्होंने काम किया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें। एक तरफ ईद उल अज़हा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुसविदा है जिसके कुछ नुकात पर कभी इत्तफाक होता है और कभी उस पर डेडलॉक पैदा होता है। लेकिन पाकिस्तान, और बिलखुसूस हम जिक्र करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, जिनके लिए TRT की आपने पिछले दिनों की रिपोर्ट देखी, CBS की आपने पिछले दिनों की रिपोर्ट देखी, वाशिंगटन पोस्ट की हम बात करें तो फील्ड मार्शल की जो हिकमत अमली है और जो जुर्रतमंदाना इक़दाम है, ईरान जाना, मुसलसल जाना, और दूसरा उन्होंने दौरा किया और उसके फ़ौरन बाद वो बीजिंग पहुँचे, चाइना पहुँचे, इसकी क्या तस्वीराती अहमियत, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन कुर्बान बलोच साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें, हमारे फील्ड मार्शल की जो कोशिशें हैं, क्योंकि सालिस जो होता है वो सिर्फ दोनों को मिलाता नहीं है,
وہ اپنا انپٹ بھی دیتا ہے اس میں وہ بہت ساری چیزوں سے جو اتفاق نہ ہو رہا ہو تو اس کو چینج کر دیتا ہے. تو ثالث میں اور سہولت کار میں فرق پر بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا, اور یہ بتائیے گا یہ جو مخلصانہ کوشش کے بار بار صدر مسعود پزشکیان بھی کر رہے ہیں, علی باقر کالیواف بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, اور ان کے وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوششیں بڑی مخلصانہ کوششیں ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے یہ اسپوائلر سرگرم عمل ہو جاتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سے اس مسودے کے اندر کوئی نہ کوئی نکتہ چینی جو ہے شروع کر دیتے ہیں؟ ڈاکٹر, تو آپ نے کی لاڈلے کی بات نا, تو میں سمجھتا ہوں لاڈلے دو ہیں اور دونوں کی حالت بری ہے. ایک ہمارے پڑوس میں ہے, اس کی حالت بری ہے مودی کی, اگر اوورآل اس کو دنیا میں دیکھیں, اور دوسرا لاڈلا نیتن یاہو, یعنی مادر لینڈ اور فادر لینڈ, اس کی حالت بری ہے. یہ جو بہانے جو باتیں گھما پھرا کے ہو رہی ہیں صدر ٹرمپ کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسی کی سیاست کا بڑا عمل دخل ہے. آنے والے دنوں میں جو نومبر میں انتخابات مڈ ہو رہے ہیں, صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی امتحان ہے, اور وہاں نیتن یاہو کے لیے جو اپوزیشن ہے وہ سر درد بنا ہوا ہے کہ جو آپ نے جنگ میں چھلانگ لگائی انجانے میں جانے میں, اس کا نقصان دونوں ممالک اٹھا رہے ہیں. امریکہ نے, ایران نے سسٹین کیا, ہر صورت میں سسٹین کیا, ان کو تنصیبات کے حوالے سے نقصان ہوا, لیکن اخلاقی طور پر دنیا میں وہ اس وقت بھی اس طرح کھڑا ہے کہ جیسے اس نے فتح کیا ہے. آج صدر ٹرمپ تانے دے رہا تھا میڈیا کو کہ یہ کیسی میڈیا ہے اور وہ ہار مان چکا ہے, پھر بھی اس کو فاتح قرار دے رہے ہیں, ہم نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے. اب جو معاہدات, جو نکات میں سمجھتا ہوں طے ہو رہے تھے, اس میں جو کچھ بھی تھا, ظاہر منظر پہ آنے کی بات تو بات پتہ چلے گا کہ اس میں کیا تھا, لیکن اس میں فائدہ ہر صورت میں ایران کا ہونا تھا. امریکہ کے پاس لے جانے کے لیے, صدر ٹرمپ کے پاس کانگریس میں یا اپنے لوگوں کے پاس لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ نے تقریباً 47 سال ایک ملک پر اقتصادی اور باقی پابندیاں عائد کی, اور اس کے باوجود وہ 2.5 ماہ سے آپ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ سروائیو کر رہا ہے. آپ نے اس کے تنصیبات تقریباً بالآخر قربان بلوچ صاحب, ایک بات تو ٹھیک ہے, جذبات, ہمارے جذبات کی بات کریں, پھر ہمارا پڑوسی ہے, لیکن بالآخر پاور ہی ہوتی ہے, سپر پاور ہے. ڈیفینیٹلی اس میں مذاکرات ہو جانے چاہیے, اس معاملے کو حل ہو جانا چاہیے فوری طور پہ. دونوں جانب سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے. لیکن شنیلا عمار صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا کہ جتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ پاکستان کی وجہ سے دونوں ممالک نے کیا ہے, یعنی ایران نے بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, امریکہ نے بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب ایک تہذیب کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی, ایون کہ مڈل ایسٹ کے ممالک نے بھی بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا پاکستان کے کہنے پہ, اور جو فادر لینڈ یعنی اسرائیل جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ تو چاہتا یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ کانفلکٹ جو ہے یہ مزید بڑھے, اور یہ تمام کے تمام جو خلیجی ممالک ہیں یہ آپس میں ان کی چپکلشیں بڑھ جائیں, یہ ایک دوسرے پہ تابڑتوڑ حملے کرنا شروع کر دیں, لیکن ایسا ہوا نہیں. دیکھیں پاکستان کی جو کوششیں اس کو تو پوری دنیا مان رہی ہے اب, اور جو پہلا سیز فائر ہوا تھا وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہوا تھا. اس وقت یہی کہا جا رہا تھا اور یہ دھمکی ملی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ میں ایک تہذیب مٹا دیں گے ہم اس کی, ایران کی. لیکن کیا کہ اس کے بعد یہی آیا کہ جی پاکستان کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر کری, اور اس کے بعد دوبارہ سے ابھی تک دونوں جنگ میں نہیں گئے. یہ بھی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہے. جو ہمارے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے, سول لیڈرشپ ہے, میں تو ان کی اس پہ حیران ہوں کہ ہمت کے اوپر کہ وہ ایران میں بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہیں, پھر وہ چائنا چلے جاتے ہیں, چائنا سے نکلتے نیو یارک میں پہنچ جاتے ہیں, یعنی کہ دن رات وہ ٹریولنگ کے اندر ہے صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے. کیونکہ یہ جو جنگ چل رہی ہے, اس جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو تلٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. آپ کسی بھی جگہ نکل جائیں, صرف یہ پاکستان کی ہم بات نہیں کرتے ہیں, یورپ میں چلے جائیں, آپ امریکہ کی سائڈ پہ چلے جائیں, کینیڈا کی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ افریقن سائڈ پہ جائیں, ہر کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ قیمت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, فیول کی پرائز بڑھنے کی وجہ سے. تو پاکستان کی کوشش یہی رہی کہ امن قائم ہو. یہ ٹھیک ہے کہ سپوائلر بیچ میں اسرائیل ہے. ابھی بھی جب فیلڈ مارشل صاحب واپس آئے ایران سے تو ہم نے یہی خبر سن رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا, کوئی چیز سامنے آ جائے گی. لیکن دونوں سائیڈوں کے اوپر ہارڈ لائنر موجود ہیں, وہ ایران میں بھی موجود ہیں اور وہ امریکہ کی سائیڈ پہ. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے, کیونکہ شنیلا عمار صاحبہ آپ نے ہارڈ لائنرز کی بات کی نا, تو ہارڈ لائنرز کے حوالے سے ایک
بیانیہ بھی جو ہے وہ ہندوستان کی جانب سے، اسپوائلرز کی جانب سے بار بار دیا جاتا ہے ہارڈ لائنر کی، کیونکہ ایران کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو ایسے حالات میں جب کشیدگی ہوتی ہے یا کوئی آمنے سامنے آ جاتا ہے ایران کے، تو پھر وہ ایک ایران ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ہارڈ لائنر نہیں ہوتا. مسئلہ ہے اس اسپوائلر کا جو بیچ میں کہتا ہے کہ بھائی مینو کی ملیا، یعنی آپ جو ہے وہ امن معاہدہ کر رہے ہیں، میری تو خصلت میں جو ہے امن نہیں ہے، میں تو تباہی چاہتا ہوں، میں تو بربادی چاہتا ہوں، اور وہ ایک ایسے معاہدے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی اس پہ شدید تنقید ہو رہی ہے کہ بات ایران اور امریکہ کی ثالثی کی ہو رہی ہے، آپ کو ایک اور اکارڈ لے کر آ گئے کہ جی آپ اس پر بھی سائن کریں. خیر انہوں نے ویسے کنڈیشن تو نہیں لگائی، انہوں نے کہا کہ آفٹر ایران وار اینڈز. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کنڈیشن آنی ہی نہیں چاہیے تھی. آپ کو اس وقت دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو جنگ ہار چکے ہوئے میدان میں، وہ ٹیبل کے اوپر جیتنا چاہتے ہیں. جب ان کو کنسیشن مل رہی ہے ایران کی طرف سے، ایران نے کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز بھی کر لیا ہے، حالانکہ ایران کو دیکھا جائے تو اس نے جنگ جیتی ہوئی ہے. ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہے میڈیا کو کہیں کہ ہم نے اس کو اتنی شکست دے دی، آپ نئے ہرمز تو کھلوا نہیں سکے، آپ ابھی تک اپنی مرضی کی ڈیل لے نہیں سکے. دھمکیاں تو دیتے ہیں کہ میں ڈیل اپنی مرضی کی لوں گا یا میں نہیں لوں گا، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا شنیلا صاحبہ، بات یہ کہ امریکہ گو کے ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی مختلف ممالک پہ حملے بھی کر چکا ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن بن بھی جاتی ہے طاقتور ممالک کے لیے. وہ اس جنگ میں ایکسپوز ہوا ہے، سوائے امریکہ کے اس کی کوئی طاقت ہے نہیں. وہ کس بری طرح سے ہارا ہے، وہ فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کی ہمت کے سامنے بھی ہارا ہے، وہ ایران کی ہمت کے سامنے بھی ہارا ہے. لیکن چونکہ اس کی فطرت میں ہے، اور جو نیتن یاہو ہے اس کی کرپشن کے سکینڈلز ہیں، اس کو پتا ہے کہ میں کسی بھی جنگ سے نکلا اور ٹھیک میرے ملک کے حالات کوئی بہتر ہوئے تو کرپشن کے سکینڈل کھلیں گے، میری حکومت ختم ہوگی، تو اس وجہ سے وہ یہ سپوائلر کا کردار ادا کرتا رہے گا. لیکن جو لوگ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، جو دو فریق ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی جنگ ختم کر سکتے ہیں. وہ جب چاہیں کوئی بھی ڈیل کر کے وہ آرام سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. وہ چاہتے بھی ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے میں اکمل شہزاد صاحب پریشر نہیں میں نہیں آنا چاہیے. اکمل شہزاد گومن صاحب ذرا کنکلوڈ کیجئے گا کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹرسٹ جو پاکستان پہ ہے، اعتماد، ان کے جے ڈی وینز لے لیں، نائب صدور لے لیں، یا ان کے نمائندہ خصوصی لے لیں، یا ان کے ترجمان لے لیں، وہ سب کے سب جو ہے یکجا، اور دونوں فریقین جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ کوشش بھی ہے، اور ایون کہ امریکہ متعدد بار یہ کوشش کر چکا ہے، اور ایران تو ڈیفینیٹلی اپنی مخلصانہ کوششوں کی بات کرتا ہے. اور یہ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ کوئی ثالثی ہو جانی چاہیے، کوئی اس پہ اتفاقی رائے ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو کیمپ ڈیوڈ والا اجلاس مؤخر ہوا ہے، خیر موسم کی بھی بات ہو رہی ہے، اینی ہاؤ جو بھی ہوا ہے، لیکن یہ مذاکرات حتمی نتائج تک ضرور پہنچنے چاہیے، یہ سب کی خواہش ہونی چاہیے. یہ خواہش ہے دنیا کے ہر امن پسند شہری اور ملک کی. دیکھیں بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ جو جتنی بظاہر سادہ یہ سچویشن لگتی ہے ویسی ہے نہیں، یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ویسٹ اور امریکہ ہے، اسرائیل ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ان کا پالک بچہ ہے. اگر وہ امریکہ اس کی ایڈ بند کر جائے تو یہ تو مطلب چند مہینوں میں کولیپس کر جائے گا بطور ایک ملک کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی، یہ دراصل پچھلے 30 سالوں سے اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ اس جنگ میں کودے ایران کے خلاف. اب یہ صورتحال جو 40 روزہ جنگ کے بعد ایک صورتحال سامنے آئی، اس میں امریکی قیادت کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں جس کی ویتنام جیسی صورتحال ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کہ وہ کچھ ایسی فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ جی میں یہ کہوں کہ دیکھیں میں ایک اس میں وہ ڈیل لینے میں کامیاب ہوا ہوں جو کہ صدر اوباما بھی نہیں لے سکے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کسی خوش فہمی میں نہ ایران کی قیادت ہے اور نہ کسی دوسرے کو رہنا چاہیے کہ ایران کا بہت نقصان ہوا. گو کہ ایران نے اسٹریٹجیکلی بہت اعلیٰ مہارت کے ساتھ چیزوں کو کیا، اور جس طرح اسٹیٹ آف ہرمز کو انہوں نے ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے نقصان کو پورا کرنے کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے. اور اس میں بڑی ایک باریک نقطہ ہے بخاری صاحب، یہ بہت کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں کے ایران کے پاس وسائل ہیں، ان کی قوم کے اعتبار سے ان کے جو زمینی ذخائر ہیں تیل کی شکل میں،
وہ 10 سال اگر اس قوم کو مل جائیں تو وہ ایک بڑی پار بن سکتی ہے. تو اگر وہ بڑی پار بنے گی تو پورے جو گلف کے ممالک ہیں ان کو ایک نئی زندگی ملے گی, اور اسرائیل کا جو کٹ ٹو سائز اسے ہونا پڑے گا, اپنے اصل حالت میں واپس آنا پڑے گا. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے, اور پاکستان جس طریقے کے ساتھ اس میں بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ اور ڈپلومیٹکلی ایک ذہانت کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا ہے, امید کی جا سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, جو آنے والے دن ہیں ان میں ایک بہتر جو معاہدہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز تکمیل کی طرف جائے گا اور طے پا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا اکمل شہزاد گمن صاحب, شنیلا عمار صاحبہ اور قربان بلوچ صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, اور مستقل قیام امن کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں, یہ ایک ماڈل کے طور پر ایڈاپٹ کرنا چاہیے کئی ممالک کو جو کہ بدقسمتی سے جارحیت پر یقین رکھتے ہیں, جو کہ تباہ کاری پر یقین رکھتے ہیں, جو فورسفلی انلیگل آکوپیشن کے ذریعے کوشش کرتے ہیں. تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ پاکستان کا ماڈل ایڈاپٹ کریں, نیگوسیشن, گیٹ ٹوگیدر, جوائنٹ ایفرٹس, افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. پاکستان نے دونوں فریقوں کے درمیان ایک بڑا ہی بے مثال کردار ادا کیا ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال یا نظیر نہیں ملتی کہ دو فریق جو کہ 47 سال سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور پھر ایک وہ دن بھی تھا کہ جب اس تہذیب کے خاتمے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی, اور ہمارے پرائم منسٹر کی ایک ٹویٹ نے حالات ہی بدل دیے. تو جنگ بندی ہوئی. وہ جو کہتے تھے نا فریق کہ کوئی مستقل جنگ بندی نہیں ہے, مستقل جنگ بندی, یہ مستقل فی الحال تو جنگ بندی آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی اتنا جو کرائسس تھا, وہ کرائسس سے جو ہے وہ پاکستان نے بچا لیا. آپ تمام حضرات کا ونس اگین بہت شکریہ جو اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, اور جو آپ دیکھ رہے تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.